دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنتوں پہ چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا دیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے پرانوں کے جوڑ میں مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم بمبئی والے مولانا نے بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور عالمی مرکز کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پورے ملک کے پرانوں کی تشکیل کی گئی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں، اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غیبی نصرتیں وہ اذیتوں کے بعد ہے۔ فرمایا کرتے تھے جب اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے تو غیبی نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اذیتوں سے گزر کر ہی آدمی عزتوں تک پہنچتا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے۔ داعی کا مزاج حوصلے والا، ہمت والا، اسی لیے ہماری منزل صحابہ ہیں، درمیان میں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا تو کیا صحابہ تک پہنچ جاؤ گے؟ تو فرمایا کہ صحابہ تک نہ پہنچیں، لیکن قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر فرمائے۔ اس لیے درمیان میں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، جہاں ہے وہاں سے چلتے رہیں۔ جہاں بھی انتقال ہوگا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمہاری محنت کا جو عمل صحابہ کی محنت سے میل کھاتا جائے گا، بس وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا جائے گا۔ تجربات پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ وہ ہیں کہ جن کی محنت کو اللہ نے پسند کیا، بلکہ جن کی محنت بھی پسند، جن کی دعوت بھی پسند، جن کی عبادت بھی پسند، جن کی تجارت بھی پسند، صحابہ تو وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے بہت ایسے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ ان کے ہر چیز سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اتنا نوازیں گے کہ ان کو بھی اپنے سے راضی کر لیں گے۔ اس وقت کا جو کارگزاری سننے سنانے کا جو ماحول ہے، وہ اپنے عملے میں حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ جو بات ذمہ داروں میں آئے گی نا، وہی بات تابع داروں میں آئے گی۔ اگر ذمہ دار حوصلہ لیں گے تو اللہ تابع داروں کو بھی حوصلہ دے گی۔ پونا کی جماعت سوڈان گئی، آٹو رکشہ والا، اور وہاں پہنچنا ہی بڑی بات ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں رمضان کا مہینہ، مسجد کا ماحول، تعلیم کا حلقہ، کتنی فضیلتیں جمع ہو، اور وہ تمنا کر کے رو رہا ہے صحابہ سچے تھے، میں تو جھوٹا ہوں۔ صحابہ کے دل تھے اللہ کے راستے میں مرنے تھے، تو اللہ ان کی بات قبول کرتے تھے، میرے جیسے کے ساتھ کہاں ہوگا۔ اگلے دن تعلیم کے بعد اللہ کے فضل سے اس کا اللہ کے راستے میں انتقال ہو۔ ایک سودانی عرب پرانا ساتھی خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ جنت کے لقمے لے کر اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ عجیب عجیب کارگزاری۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب تم یہ سننے لگو میری جماعتیں ملکوں میں جا کر اپنے ساتھی جان دے رہے ہیں اور قبریں بنا رہے ہیں، تو تم یقین کر لینا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیا۔ فرماتے تھے شوق شہادت لے کر پھر جان دینے کے جذبے سے جاؤ۔ صحابہ کا جذبہ کیسا عجیب بات ہے۔
حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کی نگاہوں میں ان کے جان و مال کے بے قیمت ہونے میں ساری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا، اور آج ہماری نگاہوں میں جان و مال کے بے قیمت ہونے میں ساری دنیا سے دین کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ فرماتے تھے ہم مجرم ہیں، ہمارے نگاہوں کے اندر جان و مال قیمتی ہوا ہے اور ساری دنیا میں تقاضے ضائع ہوئے۔ حضرت نے فرمایا عالم کے تقاضے نظام الدین پر آتے ہیں، عملہ نہیں ہوتا ہے، تقاضے ضائع ہوتے ہیں، گناہ ہم پر باقی رہتا ہے۔ عالم کے تقاضے ہیں، صرف حوصلوں کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت نے کہا نا تم تو بڑے خرچوں کی جماعت بناؤ اور ملکوں کے تقاضے دو، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ کسی ملک کا ویزا نہیں ملتا، جانے کی گنجائش نہیں تو اس کو تقاضا نہ دیا جائے۔ جماعتیں یہاں ایئرپورٹ پر تڑپے گی اور یہاں اس علاقے میں بھائی دلی سے جانا ہے اور دلی کی مسجد میں پڑھ کر رو رہی ہے اور ویزوں کی کوشش میں ہے، تو ان کے رونے پر، ان کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ وہ اثرات ڈالیں گے جو اثرات حدیبیہ میں صحابہ کے لوٹنے پر اگلے سال اللہ نے فتح مکہ دیا۔ اللہ ان ملکوں کے دروازے فتح مکہ کی طرف پہنچتے چلے گئے۔ بس حوصلے کی ضرورت ہے، عملے میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے تمہاری محنتوں کا اثر بھی جتنا نہیں پڑتا اتنا تمہاری نیتوں کا اثر عالم پر پڑتا ہے۔ کتنا یقین تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، فرماتے تھے تم اپنے محلے کے گشتوں میں، اپنے محلے کی گلیوں میں گشت کرو، لیکن نیت تم سارے عالم کی کرو، اللہ اس کا اثر سارے عالم پر ڈالے گا۔ تو ارادے حوصلے بلند ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تشکیل کرنے والے تشکیل کرنے جاتے ہیں اور واپسی پر ایمان بگاڑ کر آتے ہیں۔ جس کی تشکیل کرنے گئے اس کا ایمان بگاڑ کر آئے۔ مدینہ کیا بات سمجھ میں نہیں ہے؟ فرمایا کہ جب وہ اپنا عذر پیش کرتا ہے اور تشکیل کرنے والے اس کے عذر سے متاثر ہو کر یہ کہہ کر آتے ہیں ہاں بھائی تم بات صحیح کہہ رہے ہو، چلو دیکھتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اس کا یقین یہ بگڑ جاتا ہے کہ دنیا کے مسائل میری محنت سے ہی حل ہوں گے۔ دیکھو یہ ذمہ دار بھی یہی بات کا احترام کرتا ہے۔ تم تو اس کو سمجھاؤ کہ تمہاری قربانیوں پر جان جان کر قربان کریں۔ یہاں تھائی لینڈ کمبوڈیا سے ایک جماعت آئی، ساتھیوں نے اس کی بات سنی، اب جب وہ ساتھی بات کرتا تو مجمع روتا، تشکیل ہوتی، حالانکہ اس کی زبان بھی نہیں سمجھتی، ترجمان بھی بہت سادہ سیدھا۔ پوچھا گیا، اس نے کہا اپنا رہتا ہوا گھر اس نے بیچا اور سادہ گھر خرید کر اپنے گھر والوں کو رکھا، تھوڑے پیسے ان کے حوالے کیے اور یہاں کا خرچہ لے کر اللہ کے راستے میں آیا۔ اس کی قربانی پر اللہ اس کی لاگت میں اثر ڈال رہا ہے۔ قربانی کا خلاصہ ہی قرب رحمت، ہمارے عملے کو قربانیوں پر اٹھانا۔ ہاں اسی لیے حضرت نے کہا نا کہ ملکوں میں بہتات کی ضرورت نہیں کہ جماعتوں کی بہتات ہو، بلکہ عملے میں استعداد ہو، ایسی استعداد والی جماعتیں۔ استعداد کا کیا مطلب؟ بہت اچھی تقریر کر لیتا ہوں، بہت زیادہ بیانات کر لیتا ہوں۔ استعداد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کی اچھی سمجھ رکھتا ہو، صفات اور قربانیوں کے ساتھ وہ ملکوں میں جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہو، چاہے اس کے پاس اسباب نہ ہو۔ حالات عجیب ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہاں کی عظمت وہ نہیں جو ملکوں کے اندر عظمت ہے۔ 6 مہینے میاں بیوی نے کوڑی پیسے جمع کر کے اپنے یہاں آنے کے لیے استعداد بنائی اور یہاں آ کر وقت لگائے، رو کر کارگزاریاں سناتے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ مصطفیٰ تونس کے، وہ یہاں آئے، بمبئی جماعت گئی، کارگزاری سنانے لگے۔ کہنے لگے جب میں آ رہا تھا تو بچہ لپٹ گیا کہ ابا اتنے دن سے آپ نظام الدین، دعوت کا کام اور اللہ کے راستے کے فضائل ہم لوگوں کو سناتے تھے، اب جانے کا وقت آیا تو مجھے بھی لے چلو، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ 12 سال 15 سال سے کم عمر کا بچہ۔ تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شیخ مصطفیٰ کہنے لگے میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹے میں نے نظام الدین جانے کے لیے 15 سال صلاۃ الحاجت پڑھی، تب اللہ نے جا کر میرے لیے آسانی کی ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ تو بچہ رونے لگا، کہنے لگا میرے اسکول کا بستہ تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ کہا یہ کیا ہوگا؟ کہا اپنی کتابیں اس میں رکھ کر ہندوستان میں جماعت میں اس کو پھرانا، جب واپس آ جائیں گے تو میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا میں تو ہندوستان نہیں گیا، میرا اسکول کا بستہ ہندوستان جا، نظام الدین جا کر سفر کر گیا ہے۔ تو لوگوں کے دل میں یہاں کی عظمت ہے، یہاں کے تقاضوں کی عظمت ہے۔
نظام الدین سے جماعت آسٹریلیا گئی. آسٹریلیا بکھرا ہوا پھیلا ہوا ملک ہے چاروں طرف, اور درمیان میں جنگلات, ریگستان, بہت بڑا ملک. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے 5 گھنٹے فلائٹ سے جاتے ہیں, یہاں سے جدہ سے بھی آتے ہیں, اتنا بڑا. ایسے حالات ہیں کہ وہاں عرب بھی مرتد ہو رہے, اور بھی جگہ ہوتے ہیں لیکن یہاں بھی ہو رہے. یہاں تک کہ پٹھان اتنا مضبوط ہوتا ہے ایمان کے معاملے میں, بے دین ہوگا, گناہگار ہوگا, مگر ایمان میں پختہ ہوتا ہے. مگر جب ایک جماعت نے جا کر ایک گھر میں دستک دی تو گھر سے خاتون نکلی. انہوں نے کہا یہاں تم جس نام کا آدمی کہہ رہے ہو یہاں کوئی نہیں ہے. انہوں نے بڑی حکمت سے پوچھی آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جون خان. تو جماعت سمجھ گئی کچھ نہ کچھ بات بگڑی ہے. تو اچھا وہ کہاں ملیں گے؟ بازار میں فلاں دکان, نمبر نام ایسا بتایا, لکھا ہے. جماعت جاتا وہاں دکان کو بڑے غور سے پڑھ رہی, اس آدمی کو دیکھ رہی, بڑے بہت پریشان. اور وہاں شراب کی دکان اور بھیڑ لگی ہوئی. لوگ اپنی شراب لے کر جب ہٹے, انہوں نے جا کر سلام کیا تو وہ ایک دم جیسے کوئی کسی کو کرنٹ لگ جائے, جھٹکا. دیکھا نہیں مجھے کیوں سلام کر رہے؟ کیا تمہارا یہ نام نہیں خان, جون خان نہیں کہا, جو اصل نام تھا وہ کہا. اس نے آپ کو کیسے پتا؟ جن ساتھیوں نے دعوت کی بات کی, اسلام, مسلمان, ایمان کی عظمت بتائی, ہم تم سے ملنے آئے ہیں, تم ہمارے بھائی ہو, لینے آئے. تو وہ روزانوں قطار رونے لگا, لپٹ کر رویا. تب میں یہاں 20 سال سے آیا ہوا ہوں, ایک مسلمان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں یہاں آیا, اس خاتون نے میرا ساتھ دیا, میں نے اس کا مذہب اختیار کیا, اس نے یہ دکان لگا دی, میں نے یہ. صحابہ چین سے جو نہیں بیٹھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ 2 بنیادیں. ایک تو دین کے مٹنے کا غم ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا کوٹ کوٹ تک, اور دوسری چیز ان کے چہرے پر ہر وقت دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی فکر کے آثار نظر آتے. ہر وقت چہرے پر فکر ہوتی تھی اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو. 2 بنیادوں پر صحابہ سے اللہ نے کام کیا ہے. ایک تو ان کے دل سارے عالم کے حکومت, عہدے, مال, اسباب, اس سے خالی, بے نیازی, کچھ نہیں چاہیے. اور دوسری چیز ان کو اذیتیں دیتے تھے لوگ, تکلیفیں دیتے تھے, تو ان کے دلوں میں بدلے کی بھاونا نہیں تھی, انتقام کا جذبہ نہیں تھا, بلکہ ان کے دل میں تکلیف دینے, اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کا جذبہ تھا. یہ 2 بنیادیں تھیں. سیدھے حضرت فرماتے تھے اذیتوں کی جب انتہا ہوگی تب غیبی نصرتوں کی ابتدا ہوگی. اذیتوں کی جب انتہا ہوتی ہے نا تو غیبی نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اذیت وہ انفرادی دعوت میں ہے, اور سب سے زیادہ غیبی نصرت بھی وہ انفرادی دعوت میں ہے. انفرادی دعوت کا مزاج عملے کا نہیں بن رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داروں میں بیان کا مزاج تو ہے, انفرادی دعوت کا مزاج نہیں. اس لیے نئے آنے والوں میں بھی انفرادی دعوت کا مزاج نہیں بنا. جماعتیں آ رہی ہمارے علاقوں میں, صبح 10-15 منٹ, آدھے گھنٹے میں فارغ, رات کو جلدی سے جلدی فارغ, رات کو آرام سے سو رہے. اور یہاں سے کہا جا رہا ہے مقامی ساتھی ان کی نصرت کریں, ان کے ساتھ قیام کریں, ان کے ساتھ بستر لگائیں, اور رات کو آبادی کی محنت کی ترتیب بنائیں. رات کو 1-1 بجے, 2-2 بجے شرابیوں کو اٹھا کر لائیں. جماعتوں نے ایسے حالات میں وہ رونے لگے اور کہنے لگے کاش کہ تم پہلے ملتے اور اتنا پیار محبت ہمیں دے دیتے, ہم تو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. یہ گناہوں کے اڈے پر ہم آئے ہیں ان حالات کی وجہ سے, اور لوگوں کے دھکے کھانے, لوگوں کے دھکے دینے کی وجہ سے. عجیب حالات. تو دنیا کے اندر جو حالات ہے اس کے کارگزاری اگر آپ بیٹھ کر سنو, 800 کروڑ انسانوں میں تقریباً 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, جس میں 100 کروڑ تو ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جن کو نماز اور کلمے کی پتہ نہیں. ایسے حالات ہم تو دور کی کیا بات کریں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے محلے کی گلیوں میں تلاش کرو تو لوگ مرتد ہو رہے. ہاں ایسے علاقے ہیں جہاں آج تک کے پھیرے لگائے جا رہے ہیں, اور جہاں آج تک کے جنازے کو جلایا جا رہا ہے. اپنے ملک کی بات ہے. عجیب حالات ہو جو لوگ کام کر رہے ہیں نا. اسی لیے ماہانہ جوڑ کے حلقوں میں, جو ماہانہ جوڑ کے حلقے ہوتے ہیں, 12, 15, 20 مساجد کے گاؤں ہوتے ہیں, ایسے حلقوں میں پورے ضلع کی جماعت, ان کی مستقل ہدایات, جیسے کل بات آئی, پوری ہدایات ہونا چاہیے. ایک تو ہدایات رات و دن کے اعمال کی, اور بنجر بستیوں کے حالات کو
کیسے قابو کرے، کیسے وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے، کیسے مسجد کا عمل کر کے دکھائے، کیسے مستورات کا کام، طلبہ کا کام، علماء کا کام، ان کو اپنے ساتھ لے کر پورے جلے بھر اچھے سے ماہانہ جوڑ اپنے سامنے ٹائم ہے، جہاں شب گزاری سے متعلق ہے وہاں کے عملے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، پورا کام ایک نصرت ہماری ہو جو ہم نے جماعت بھیجی۔ ہمارے حضرت کی منشا تو یہ ہے تم ملکوں میں جماعتیں بھیجو تو ملکوں میں جماعتوں کی پل پل کی خبر تم رکھو، جماعت کیا ہو رہا ہے، ایک ایک جماعت کی خبر۔ اور ہمیں بھی اب پہلا مہینہ بھی ہو گیا اور نصرت میں ہم نہیں پہنچے تو جماعتیں تو قدم اٹھانے لگتی ہیں۔ مقامی ساتھیوں کو ذمہ دار جا کر درخواست کریں کہ بھائی ان کی نصرت کرو، اور نصرت کا بڑا حق یہ ہے کہ ان کے قدم جمانا۔ مدینے کے لوگوں نے کیسی نصرت کی، اس طرح ماہانہ جوڑ کے حلقوں میں چلے کی جماعت چلے، 4 مہینے کی جماعت ہے، 20 ماہانہ جوڑ کے حلقے ہیں اس کے ان علاقوں میں، تحصیل، تعلقہ، قصبہ جو بھی ہے۔ آپ ایسے علاقوں میں 3 جگہ کام کر دیا ہے اور 3 جگہ کام کر دیا۔ مستورات کی جماعت نکلنے لگی، مستورات کی جماعت ان کے وہاں آنے لگی، جماعتوں کا ساتھ دینے لگی، مشورہ، تعلیم، آبادی کی محنت، پہلا گھر، دوسرا گھر، کچھ شکلیت قائم ہو گئی۔ اگر آپ کی جماعت نے تھوڑا شکل وہاں بنا کر آ گئے تو انشاءاللہ یہ 3 علاقے، یہ 3 ماہانہ جوڑ کے سینٹر، یہ اللہ نے چاہا تو 17 علاقوں کے اندر کام کرنے کا ذریعہ بنے۔ برا مت ماننا، یہاں کارگزاری میں بیٹھتے ہیں، صوبوں سے ایسی جماعتیں نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ذمہ داروں نے طے کیا ہے، ایک چلہ اپنے ضلع میں، دوسرا چلہ اپنے صوبے میں، تیسرا چلہ یہاں جہاں نظام الدین کہیں بھی یا کسی اور علاقے اور کسی صوبے کا نام دے، یہاں جماعتیں سیکھیں گی۔ وہ تو ان علاقوں کو بڑھ کر کام کرتی ہے جماعت، تب جا کر کام ہو۔ اور جتنے پہلو ہیں تبلیغ کے، روزانہ کا مشورہ، آبادی کی محنت، گھر مسجد کی تعلیم، ہر گھر میں جماعتوں کا قیام کرنا، ہفتہ واری گشت، دوسرا گشت، شب گزاری، ہفتہ واری تعلیم کی محنت، مستورات کی جماعتوں کو سلانے میں بلانا، اور قدیمہ تجوڑ، شب گزاری کی محنت، آنے والی جماعتوں کی نصرت، ایک ایک پہلو پر جماعتوں کو خوب سمجھا کر جس طرح فجر سے لے کے رات تک کے اعمال سمجھائے جائے، اجتماعی، انفرادی، امیر، مامور، آپس کے اندر اجتماعیت، اخلاق، خدمت کا جذبہ، دل بھی وسیع، دسترخوان بھی وسیع، جب روانگی کی باتیں مکمل ہوگی نا تب جا کر جماعتیں کچھ کام کے رخ پر پڑے گی۔ پھر ایک کارگزاری ان کے علاقے میں واپسی سے پہلے تعقیب الجیوش جو سنت عمل ہے کہ بھئی ان کے 38 دن ہو گئے اور ہماری جماعت وہاں پہنچ گئی اور 2 دن جا کر انہوں نے ساتھ میں مل کر کام کیا، اب وہ کارگزاری ان کو بھی سنائے، مقامی ذمہ داروں کو سنائے۔ کارگزاری جماعتیں جب ماحول میں جاتی ہے نا جہاں کام کا ماحول ہے، عام طور پر جماعت کے ساتھی نئے پرانوں کی شکایت لے کر آتے ہیں، کھاتے ہیں ان کا، رہتے ہیں، پانی بجلی ان کا استعمال کرتے ہیں اور یہ شکایت لے کر آتے ہیں۔ اور جو جماعتیں نئے لڑکے، نئی عمر کے لوگ، بڑی عمر کے لوگ نئے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں سے درد لے کر آتے ہیں، لوگوں کو کلمہ معلوم۔ اب ایک جماعت کام کر رہی تھی، وہاں جا کر ایک مسلمان کو ملے، اس کی بہن، اس نے کہا میری بہن تو مرتد ہو گئی اور میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں، میں بھی جلدی چھوڑنے والا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ کہنے، جب انہوں نے صحابہ کی بات کی، کہنے کون ہوتے صحابہ؟ پھر حضور کے بارے میں فرمایا کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ نے کہا اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، تو کہا دنیا میں ہی مجھے کیا دیا، مرنے کے بعد تم نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، پتہ نہیں کیا ملے گا، نعوذ باللہ۔ ایسی بدگمانیاں، جو ماحول میں کسی نے بلایا نہیں، تو داعی کا دل بھی وسیع، دسترخوان بھی وسیع۔ ایسے عزائم اور حوصلے ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اب عزائم بھی ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس مرتبہ 50 جماعتیں نکلنے والی، تو ہم نے 50 کے بجائے 55 کر دی۔ حالانکہ اگر غور کرو تو وہاں 150 جماعتیں نکل سکتی ہے، 500 جماعتیں نکل سکتی ہے، 350، 450 ایسا عملہ ابھی باقی ہے جن کا سالانہ وقت باقی ہے، لیکن اس میں عزائم میں محنت کرنا ہوگی۔ ماہانہ جوڑ کے حلقوں کو بلا کر، ذمہ داروں کو بلا کر، ضلع کی سطح سے، صوبے کی سطح سے عزائم اور تقاضے دینے ہوں تو پھر جا کر کام ہوگا۔ آپ دیکھو گے اپنے ملک کے اندر بھی بہت غور کرنا، بہت عجیب بات میں عرض کر رہا ہوں، اپنے ملک کے اندر بھی ابھی ہم 25% علاقوں میں پھر نہیں پائے، 75% علاقے ابھی بھی کام کے باقی۔ ایسے اضلاع ہیں، ایک ضلع کی کارگزاری 360 گاؤں ہیں، جس میں سے مشکل سے 25 گاؤں میں جماعتوں کا جانا آنا ہے، باقی سارے جو 335 جو باقی ہے وہاں پر کوئی آج تک گیا نہیں، معلوم ہی نہیں لوگوں۔
ایسے علاقے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں درخواست یہ ہے یہ سارا عملہ نیت کرے کہ ہر سال 4 مہینے پھرنے کو اتنا کہا جائے کہ عام سے عام مسلمان جو 4 مہینے نہ نکلا ہو وہ آپ کو دیکھے نگاہ میں نگاہ پڑے تو اس میں ندامت پیدا ہو جائے کہ بھائی میں نے 4 مہینے نہیں لگائے. اس لیے سب نیت ارادے کرے اور 4 مہینے ہمارا عملہ بھی پھرے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. جو یہ سب تیار ہے انشاءاللہ. ہر سال 6 مہینے کے تقاضے ہیں. 4 مہینہ تقاضے پر پھرنا, 4 مہینے کی جماعتوں کو لے کر چلنا اور 3 مہینے کے فاصلے سے 2 مہینے یہاں. حضرت نے فرمایا 4 مہینے کے بعد براہ راست یہاں نہ آ جائے بلکہ 4 مہینے کے بعد 2-3 مہینے اپنے علاقے میں مقامی کام کرے, پھر 2 مہینے کا پرچہ لے کر اپنے ذمہ داروں سے یہاں. اس طرح 4 مہینے کے آزاد. مستورات کے کام کی بہت ضرورت ہے. مردوں کے کام سے 10 گنا زیادہ فائدہ مستورات کے کام کا ہو رہا ہے. جہاں جہاں خواتین نے وقت لگایا, ایک عالم صاحب وقت نہیں لگا رہے تھے لیکن جماعتوں کا ساتھ دیتے تھے, مکتب میں پڑھاتے, امامت کرتے, آنے والی جماعتوں کا ساتھ دیتے, لیکن جماعت میں وقت نہیں لگاتے. کوئی تبلیغی ساتھی بھی ایسا ہوتا ہے نا, جی پہ لے لیتا ہے کہ بس مولوی صاحب کو تو لے جائیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. تو اس آدمی نے ایسا غلبہ لیا کہ حضرت کو لے جانا, اکرام محبت بڑھایا, تھوڑے فضائل دعوت کے کام, مستورات کے کام. تو اللہ کا کرنا وہ مستورات کی جماعت میں 3 دن نکل گئے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے کوئی بات پوچھی جائے ادب کی وجہ سے. چند دنوں کے بعد ان کے کوئی ملنے والا ہے پرانا ساتھی, اس نے پوچھا کہ حضرت آپ جاتے نہیں تھے, گئے تو مستورات کی جماعت میں گئے, کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے امامت کی ذمہ داری کی فجر میں آنا بہت میرے لیے اہم تھا. بیوی کو جگا کر آتا تھا اور اکثر ایسا لگتا تھا کہ ابھی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو جاتا تھا جلدی سے دوبارہ جگاتا تھا. ایسا حال تھا. لیکن جب سے 3 دن لگا کے کیا آئی ہے, روزانہ مجھے تہجد میں اٹھا ہے. 3 دن میں حیا پردہ, گھر کا جو بننا ہے, خاندان کا جو بننا ہے. آپ سیرت میں اٹھا کے دیکھو نا, صحابہ کی قربانیاں تو جانتے ہیں, صحابیات کی قربانیوں سے گھر کا کیسے ماحول بنا ہے. بچے قربانیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پنجوں کے بل پڑے ہوئے, ایڑیوں کو اچکا ہے. کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یعنی ہم بھی اللہ کے راستے میں جا کر جان دینا چاہتے ہیں. یہ ماحول تیار ہوتا ہے ماں کے ہاتھ سے. مستورات کے کام کو جی پر دینا. ابھی تک بہت سارے ذمہ دار ہوتے ہیں, ابھی تک اپنے ذمے مستورات کے کام کو نہیں دیا. اگر کسی ساتھی کا مہینے کا 3 دن نہ لگے, سارے ساتھی اس کی فکر ہے, 3 مہینے کے اندر بھی کسی کا 3 دن مستورات کے نہ لگے, فکر نہیں ہے. 6 مہینے میں سالانہ عشرہ لگنا چاہیے. کئی سال ہو گئے مستورات میں عشرہ نہیں لگا. ابھی ہمارے ساتھی اس کی کیا فکر کرتے ہیں؟ قدیمات کے جو 500 جگہ ہوئے کارگزاریاں سنیے, اور 500 جگہ میں 2 جماعت چلے کی نکل رہی ہے, 4 جماعت چلے کی نکل رہی ہے. کہیں پر یہ ہے 2 جماعت بیرون کی گئی, 5 جماعت بیرون کی گئی. حالانکہ قدیمات کا جو نقد جماعتیں وصول کرنے کے لیے عالم کے تقاضے ان کے سامنے رکھے ہیں, لیکن قدیمات کا جوڑ ہو, ماہانہ جوڑ ہو, شب گزاری ہو, جب یہ اعلانات پر ہوگا نا اور دوسری چیزوں پر, تو ہمارے ہاتھوں اپنے کام کی جان نکل جائے, رسمیت پر آ جائے. اور رسمیت پر کام آئے گا تو دعوت کی تاثیر ختم ہو جائے. جو غیبی نصرتیں آتی ہیں نا وہ حقیقت کے ساتھ کام ہوتا ہے تو غیبی نصرتیں آتی ہیں, رسمیت پر غیبی نصرتیں نہیں آتی. تو ہمارے ساتھی محنت کو عنوان بنائیں, شب گزاری کو محنت کا عنوان بنائیں. اور مسجد کی جماعت محنت کر کے اپنے کو پوری مسجد کی جماعت اثر سے اشراق اور کھانا بستر ساتھ. ایسے خوش نصیب ہے جو اپنا کھانا لے جاتے ہیں, لیکن جو ڈبہ ہے نا ٹفن, کام کا برتن, وہ چھوٹا نہیں, 3-4 آدمیوں کے بقدر. تو ان سے پوچھا گیا تو کہا کتنے ساتھی جاب سے کاروبار سے واپس آتے ہیں, وہ کھانا لانے جائیں گے تو ان کے تو شب گزاری کو تاخیر ہوگی, تو میں ایسے لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتا ہوں, اور 2 کا کھانا اللہ 4 کو پورا کر دیتے. ایسی مہانت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کی کارگزاری میں حاضری لے رہے ہیں. 30,000 صحابہ کو تبوک لے گئے اور 3 آدمیوں کی حاضری لے رہے ہیں, اور ہماری مسجد کا 30 کا عملہ ہے اور ہمیں 30 میں 15 کی خبر نہیں. ہم ایسے بے نیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کی فکر کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھیں، ایک جماعت نہیں ہے، تو اس ایک کے لیے امیر المومنین ہے امامت اور اتنی ذمہ داری، وہاں سے آپ اٹھ کر اس جماعت کے گھر پہ جائیں. ایک ایک کی فکر. ہم اللہ کو بے نیاز کہتے کہتے کہیں ہم خود بھی بے نیاز اپنے عملے سے نہ ہو جائیں. اپنے عملے کی خوشامد کرنا ہے، قرآنوں کا ادب، اعتماد بڑھاؤ. دیکھو بھائی، جتنا ہمارا عملہ اپنے قرآنوں کا، اگر کہیں امیر اور شورا ہے تو اپنے امیر اور شورا ان کا اعتماد بڑھاؤ گے، اللہ تمہارا بھی اعتماد بڑھائیں گے اور کام کا بھی اعتماد بڑھے گا. اور اپنے جوانوں کو سراہنا، قربانیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو سراہنا، ان پر تقاضے ڈالو، ان پر اعتماد کر کے ان کو کام میں آگے بڑھاؤ. اس کی بہت سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے سارے تقاضوں پر اپنے یہاں، بلکہ حضرت تو یہ چاہتے ہیں نظام الدین میں جو یہاں تقاضے عالم کے آتے ہیں، ہمارے گھر گھر پورے ملک کے اندر مستورات کے ساتھ گھر میں جو تعلیم ہوگی گھر کی، اس تعلیم میں چھٹے نمبر پر عالم کے تقاضے سنائے جائے. جو بات یہاں سوچی جائے وہی باتیں سارے گھروں کے اندر سوچی جائے. اس وقت کا تقاضا ہے. تو درخواست یہ ہے سارے صوبے والے ذمہ دار، ہمارے پرانے بزرگ سب مل کر بیٹھے اور حوصلوں کے ساتھ عزائم کو بڑھائیں. جتنا آپ عزائم کر رہے ہیں اللہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں. جب حوصلوں کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ، اپنے عملے سے بھی اچھا گمان کرنا اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان کرنا، یہ گمان اچھا جب آتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. بڑی قربانیوں کے ساتھ یہاں تک آپ نے کام کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو، محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما لے. لیکن ہم عزم ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے اپنے صوبے سے دنیا کے سارے ملکوں میں اور ہندوستان کے ہر ضلع کے ہر جگہ تقاضوں پر اپنے یہاں سے جماعتیں بھیجنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ والے جذبے کو اپنے عملے میں زندہ کرنے کے لیے صحابہ والی قربانیوں پر اسباب نہ ہوتے ہوئے ان پر تقاضے ڈالے جائیں کہ تمہیں ملکوں کی جماعتیں بنانی ہے، تو انشاءاللہ ان کے حوصلے بلند ہوں گے. جب آپ ان پر اعتماد کریں گے وہ اپنے آپ کو حوالے کریں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کیوں اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ذرا کھڑے ہو کر بولو کہ کھلے خرچ کی کتنی جماعتیں اپنے اپنے صوبوں سے دیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.